السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21ویں شب میں آج آپ نے 24ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی تراویحوں میں۔ اس میں 3 سورت کلام پاک کی تلاوت ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر یہ 39ویں صورت ہے قرآن میں۔ یہ مکی صورت ہے، 75 آیتیں ہیں، 8 رکوع ہیں۔ قرآن میں 39ویں نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 4 نمبر آیت میں اللہ اگر اپنے لیے اولاد چاہتا تو مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنے لیے چن لیتا، مگر وہ پاک ہے، مطلب اولاد وغیرہ سے پاک، کیونکہ اولاد کی خواہش تو اسے ہوتی ہے جو فانی ہو اور وہ چاہے کہ میرے بعد میرا نام چلتا رہے۔ اللہ تو حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ 6 نمبر آیت میں اللہ نے ہم سب کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، ہمیں وہ ہماری ماؤں کے پیٹوں سے کئی مرحلوں سے گزارتا ہے اور وہاں ہمیں 3 اندھیروں میں رکھتا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا اس پردے یا جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ لپٹا رہتا ہے۔ واللہ عالم۔ 7 نمبر آیت میں اللہ ناشکر اور ناشکری سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے، مگر وہ اپنے بندوں کی ناشکری کرنے سے خوش نہیں ہے۔ اگر بندے ایمان لا کر شکر گزاری کریں تو اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ 11 نمبر آیت میں اللہ کا حکم عبادت کرنے کا ہے اور عبادت بھی اخلاص کے ساتھ۔ 15 نمبر آیت میں لوگ شرک و کفر کر کے حرام کھا کر کھلا کر خود کو تو ہلاکت میں ڈال ہی رہے ہیں، ان کے اہل و عیال جو ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی نقصان میں جائیں گے۔ 21 نمبر آیت میں اللہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کے سوتوں میں پہنچا کر اس کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہی کھیتیاں سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ایسے انسان پیدا ہوئے کئی مرحلوں، جیسے بچپن ہے، جوانی ہے، نوجوانی ہے، بڑھاپے سے گزر کے مٹی میں دفن ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ 22 نمبر آیت میں جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ان پر ہلاکی اور گمراہی ہے جن کے دل یاد الہی سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں۔ 31 نمبر آیت میں قیامت میں بے ایمان امتی اللہ کے سامنے آپس میں لڑیں گے، مطلب یہ لڑیں گے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد دلا کے پیغام پہنچانے کی شہادت دیں گے۔ 36 نمبر آیت میں اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر اللہ کا کوئی ڈر دل میں نہیں ہونا چاہیے، تمام ڈر اللہ واحد کا ہی ہو۔ 44 نمبر آیت میں قیامت میں تمام سفارشوں کا مختار اللہ ہی ہوگا۔ 52 نمبر آیت میں اللہ جسے چاہتا ہے خوب روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں وہ بھائی بہن دھیان دیں جو عاملوں کے چکر میں پڑے ہیں اور یہ کہتے پھرتے ہیں فلاں رشتہ دار نے یا فلاں دشمن نے ہمارا رزق بندھوا دیا یا روزی بندھوا دی۔ جادوگروں میں طاقت ہے کہ اللہ کی مرضی کے بنا کسی کی رزق یا روزی بندھوا دیں؟ اور اللہ جسے دینا چاہے زیادہ دے، جسے دینا چاہے کم دے، وہ اپنے آپ کو رزاق کہتا ہے۔ 53 نمبر آیت میں جنہوں نے اپنی پچھلی زندگی میں بہت گناہ کیے ہوں یا شرک کیا ہو اور اس کے بعد ایمان لائے یا توبہ کی ہو، اللہ نے اپنے ان بندوں کو دلاسا دیا ہے کہ میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، وہ میری رحمت سے قطعی نا امید نہ ہوں۔ یہ بڑی پر امید آیت ہے قرآن کی، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر ہو جائے آپ سے، سچے دل سے اگر آپ توبہ کر کے ایمان میں واپس آ جائیں تو بڑی خیر ہے۔ یہ سورہ زمر کی 53 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ساری مامتا اڈیل دی، ساری محبت، اپنی رحیمی، اپنی کریمی، اپنی غفاری۔ اسے آپ ضرور پڑھیں گھر جا کے آج، ترجمہ اس کا۔ سب سے پر امید آیت ہے پورے قرآن کی۔ 69 نمبر آیت میں اس دن یعنی قیامت میں زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامۂ اعمال حاضر کر کے نبیوں اور گواہوں کو آمنے سامنے لا کر جنتیوں اور دوزخیوں کے بیچ حق کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ 71 نمبر آیت میں جہنمی لوگوں کو جھنڈ کی شکل میں، جائے جانوروں کے جھنڈ ہوتے ہیں، جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، پھر جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ مطلب جیسے جیل میں قیدی آتے ہیں تو پھاٹک کھولا جاتا ہے، ویسے تو پھاٹک بند رہتا ہے جیل کا، اس طرح سے کھولا جائے گا۔ 73 نمبر آیت میں ایسے ہی اہل جنت کو بھی جنت کی طرف جماعت بنا کر لے جایا جائے گا، اور جنت کے دروازوں پر وہاں کے انتظام کرنے والے سلام علیکم سے ان کا استقبال کریں گے۔
سورہ مومن شروع ہوتی ہے 24 نمبر پارے میں، 40ویں صورت ہے، مکی صورت ہے، 85 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے 60 نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 40 نمبر 4 نمبر آیت میں اللہ کی آیتوں پر جھگڑنے والے انکاری کافر ہیں، ان کے چلنے پھرنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مطلب ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ وغیرہ ہیں، ان کی تجارت، پیسہ، ترقی، آسائش، اسلحہ دیکھ کے ہم اگر دھوکہ کھاتے ہیں تو یہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ 9 نمبر آیت میں قیامت والے دن اللہ نے جسے برائی ہے یعنی دوزخ سے بچا لیا، اس پر رحمت کر دی، اور بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ یا تو فضل کرتا ہے یا عدل کرتا ہے، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ 18 نمبر آیت میں قیامت میں دہشت سے دل حلق تک پہنچ جائیں گے، جس سے کسی کی بھی آواز نہ نکل سکے گی۔ 19 نمبر آیت میں اللہ آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے انہیں ہم اگر کنکھیوں سے بھی دیکھیں گے تو اللہ کو ہماری نیتوں کو پتہ ہے، چاہے سڑک پہ چلتی ہوئی نامحرم عورتیں ہوں یا گندے فوٹو، اخبار، میگزین وغیرہ ہوں، فلمیں ہوں، یا سینوں کے بھید یعنی کہ ہمارے وسوسے۔ اگر کوئی وسوسہ آیا نکل گیا تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن وسوسہ آنے پہ اگر آپ نے اسے اپنے ذہن میں گھمایا تو یہ ذہنی عیاشی ہے، اس پہ پکڑ ہوگی۔ 28 نمبر آیت میں فرعون کے خاندان میں سے ایک شخص مومن تھا جو اپنی ایمان کو مصلحتاً چھپائے ہوئے تھا۔ اس شخص نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر تقریر میں کہا تھا کہ اللہ حد سے بڑھ جانے والے اور جھوٹے لوگوں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ مطلب مصلحتاً اپنا ایمان چھپانے میں حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو میں مومن کا ذکر کر رہا ہوں سورہ مومن میں، اتنی لمبی تقریر قرآن میں کسی نبی کی بھی نہیں ہے جتنی اس انسان کی اللہ نے رکھی ہے۔ خفیہ مومن اللہ کو اتنے پسند ہے۔ 34 نمبر اور اسی کے نام پہ سورت بھی ہے سورہ مومن۔ 34 نمبر آیت میں حد سے بڑھ جانے والوں اور دین میں شک و شبہ کرنے والوں کو اللہ اور زیادہ گمراہ کر دیتا ہے۔ 35 نمبر آیت میں اللہ ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر کفر کی مہر لگا دیتا ہے۔ 46 نمبر آیت میں قیامت سے پہلے برزخ میں فرعونیوں کو و تمام بدعمال کرنے والوں کو روز صبح شام دوزخ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور قیامت میں تو ان کو سخت ترین عذاب میں ڈالا ہی جائے گا۔ 47 نمبر آیت میں غلط راہ پر چلانے والوں کے پیچھے چلنے والے بھی دوزخی ہوں گے، معصوم نہیں گنے جائیں گے۔ 50 نمبر آیت میں اہل جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آپس میں مل کر جہنم کے داروغہ سے عذاب کم کرانے کی درخواست کریں گے، مگر وہ یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ تمہارے پاس معجزے لے کر رسول آئے تھے، لیکن کفر کی وجہ سے تم نے ان کا کہا نہ مانا، اس لیے خود ہی دعا کرو جو بے اثر رہے گی۔ 55 نمبر آیت میں صبح شام اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ اور اپنے رب کی حمد و تعریف کے لیے سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ان کی تسبیح پڑھنی چاہیے، استغفار کی اور الحمدللہ کی۔ 60 نمبر آیت میں اللہ نے دعا کرنے کا حکم اور دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ 85 نمبر آیت میں عذاب آتے وقت ایمان کا اعلان کرنا اللہ کو قبول نہیں۔ ایسی موت کے وقت کے صدقات، خیرات، توبہ کرنے کے بارے میں غور کریں کہ ہمارے منظور بھی ہوں گے یا نہیں۔ آج کی آخری صورت سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر صورت ہے، اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 54 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 ہے، قرآن میں 41 نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 5 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کافر کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اور کانوں میں بہرا پن ہے، جو حق نہیں سن سکتے، اور ہم میں اور تم میں ایک حجاب ہے، تم اپنا کام کیے جاؤ، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ 9 سے 12 نمبر آیت میں اللہ نے 2 یوم یعنی 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، مطلب دن اللہ کے حساب سے، ہمارے والے دن نہیں، اور اس پر پہاڑ گاڑ دیے، پھر اس کی ہر چیز میں برکت رکھ کر زمین میں رہنے والی تمام مخلوق کی غذا کا بندوبست کل 4 دن میں کر دیا، پھر زمین اور آسمان کو ان کی خوشی سے کام پر لگا دیا، اور صرف 2 دن میں 7 آسمان بنا کر ان پر اپنے احکام بھیج دیے۔ 20 نمبر آیت میں کافر جہنم میں بالکل پاس جا کر بھی اس کے کفر سے انکار کریں گے، مطلب اپنے کفر سے انکار کریں گے تو ان کے آنکھ، کان، کھالے ان کے بدعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ ان کے جو یہ پارٹ ہیں باڈی کے، انہیں زبان عطا فرما دے گا۔ 23 نمبر آیت میں لوگوں کی یہ بدگمانی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کہاں دیکھتا ہوگا،
یہ تو اس سے چھپے رہ سکتے ہیں، ان کو ہلاک کرا دے گی۔ 26 نمبر آیت میں قرآن سے دور رہنے کے لیے اس وقت کے کافروں نے آپس میں طے کیا تھا کہ یا تو قرآن سنو ہی مت، اور اگر کہیں پڑھا جائے تو وہاں بیہودہ حرکتیں و شور وغیرہ کر کے اس میں خلل ڈالو۔ 30 نمبر آیت میں اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر استقامت سے جم جانے والوں کے پاس فرشتے جنت کی بشارت لے کر آتے ہیں۔ 31 نمبر آیت میں اہل جنت کو جنت میں خوشخبری ملے گی کہ فرشتے دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں۔ 33 نمبر آیت میں اللہ کی طرف بلانے والے داعی کی بات کو سب سے اچھا کہا گیا ہے، مگر خود اس کا قول و عمل سے نیکی کرنے والا سچا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 34-35 نمبر آیت میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے پر دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، لیکن یہ خوبی صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کو گالی کا جواب دعا سے دینا چاہیے اس آیت کے حوالے میں۔ 38 نمبر آیت میں اللہ کو کسی کی عبادت یا ایمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی حمد و ثنا کرنے والے فرشتے بنا اکتائے بنا تھکے دن رات اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری عبادت کو، ہمارے ایمان کو اللہ کی قبولیت کی ضرورت ہے۔ 44 نمبر آیت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے، وہاں کی زبان بھی عربی تھی، اس لیے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا گیا تاکہ لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ 47 نمبر آیت میں قیامت کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، پھلوں کا علم بھی اللہ کو ہے کہ کس پیڑ پر کتنا اور کیسا پھل رہے گا۔ تمام مادائیں، چاہے انسان و حیوان، جوان یا پرند، کون جنے گی اور کیا جنے گی، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ یہاں 3 علموں کی بات ہوئی ہے، جس میں پہلا علم صرف اللہ کو ہے، جو قرآن کے لفظوں سے لگتا ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ باقی 2 علموں کے ترقی کے ساتھ انسان بھی جان سکتا ہے، جیسے پھلوں کا علم ہے کہ کس پیڑ میں کتنا پھل آئے گا، آج کل تو سائنس نے ترقی کر لی۔ ایسے ہی مادائیں، یعنی کہ انسان کی ہوئے جانوروں کی، کس کے پیٹ میں کون سا جینڈر ہے، یہ بھی آپ آج ٹیسٹ سے پتہ کر سکتے ہیں۔ 51 نمبر آیت میں انسان کی یہ کمزوری ہے کہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے پر وہ غفلت میں پڑھ کر شکر بجائے بے پرواہ ہو کر منہ پھیر لیتا ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو پریشان ہو کر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ آج کی آخری آیت، لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کے بارے میں شک میں ہیں، ورنہ سائنس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں بھی اپنے وجود اور موت کے ساتھ بعد کی زندگی کے بارے میں غور کرتے، وہاں کی تیاری کرتے۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے پکا کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ یہ جو آج ایک آیت آئی ہے سورۃ زمر کی 53 نمبر آیت، یہ بڑی پر امید آیت ہے۔ میں آپ کو لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے پڑھیں ضرور۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے کہ انہوں نے کتنے ہی بڑے سے بڑا گناہ کر لیا ہو، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، میں بہت بخشنے والا ہوں، ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور ہر بار میں اس کے بارے میں بتاتا بھی ہوں آپ کو۔ اب انشاءاللہ اب یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں صلاۃ التسبیح روز آپ یا تو روز باندھ لیں رات میں یا پھر طاق راتوں میں، تو اس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے 300 بار۔ تیسرے کلمے کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو تیسرے کلمہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تو 3 تسبیح روز کی پڑھیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی امید دلائی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ تم سے ہو جائے مگر ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر تم سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا، میرے پاس آج ہی سوال آیا، وہ انشاءاللہ آج اس میں بیان کریں گے، تو بہت سے لوگ مایوس ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں یا کفریہ کلمے پکنے لگتے ہیں یا الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، ہمارے گناہ معاف کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو اگر ہم بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیں تو اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اگر ہم یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نرم دلی کا اور صبر کا اور معافیوں کا مہینہ، اور یہ تو عشرہ شروع ہو گیا آگ سے نجات کا، تو اگر آپ واقعی آگ سے نجات چاہتے ہیں تو عزم کریں، اللہ سے توبہ کریں، پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں،
اور آگے نہ کرنے کا اسے عزم کریں. یہ دونوں چیزیں مل کے توبہ بنتی ہیں. دیکھو صرف آپ پچھلے گناہوں کو اللہ سے کہہ دیں گے اللہ مجھے معاف کر دے تو یہ جو ہے یہ تو صرف معافی ہوگی, توبہ نہیں ہوگی. توبہ کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا اللہ سے ایک وعدہ کریں, کمٹمنٹ کریں کہ آگے پچھلا تو معاف کر دے, آگے میں نہیں کروں گا. تو اس سے آپ کی توبہ بنتی ہے. یہ بہت اچھا موقع ہے اس ٹائم. یہ آیت کے حوالے سے بھی آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اپنے بڑے سے بڑا گناہ, کتنا ہی بڑا حرام کام آپ سے ہو گیا ہو, اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کائنات کی اوقات ایک مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے. آپ کی بہت قدر ہے اللہ کی نظر میں. آپ کے دل سے جو توبہ نکلے گی, آپ کے آنکھوں سے جو اللہ کی خشیت میں آنسو نکلیں گے, اس آنسو کی بڑی قدر و قیمت ہے, وہ موتی ہے اللہ کی نظر میں. آپ بندوں کے آگے روتے رہو, کوئی ویلیو نہیں ان آنسو کی, پانی ہے وہ. بعد ڈرامہ کہہ دے گا یہ ڈرامہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کبھی ڈرامہ, اللہ تو یہ کہتا ہے اپنے رسول کے ذریعے, اپنے جو رسول کے صحابہ تھے ان کے ذریعے تک کہلوا دیا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. مطلب اس میں ڈرامے میں بھی آ جاتا ہے اللہ پاک, اسے یہ شکل رونے والی اتنی پسند ہے. تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو آج آپ اللہ سے 2 نفل پڑھ کے, طاق رات پہلی ہے آج, اور گڑ گڑائیں اللہ کے آگے, اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دے اور آگے میں نہیں کروں گا انشاءاللہ. آپ سے نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہو, آپ سے روزوں میں کوتاہی ہوئی ہو, اپنے ماں باپ کی بے حرمتی میں کوتاہی ہوئی ہو, اپنے رشتہ داروں کی یا پڑوسیوں سے کوئی غلطی سے آپ نے کوئی ان کا دل دکھا دیا ہو, جو آپ گناہ یاد کر کر کے اور اس میں سب کی معافی مانگ کے ٹک کر دو کہ اللہ آج میں نے تیرے سے گناہ معاف کرا لیے, آگے میرا معاملہ, میرا وعدہ تیرے سے یہ ہے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ محاسبے سے ہوتا ہے. اگر آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کو اپنے سب گناہ یاد آ جائیں گے. مطلب میں تو اپنا طریقہ یہ اختیار کرتا ہوں, یاد کر کر کے گناہوں کو پھر انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, تو الحمدللہ اللہ چھڑا بھی دیتا ہے. مطلب اب یہ کیمرے پہ تو نہیں بتائی جا سکتی, ایک پوری لسٹ ہے میرے پاس جو گناہ میرے اندر تھے جو میرے سے اللہ نے چھڑا دیے, مطلب سچی توبہ کی وجہ سے. لیکن ہو سچی توبہ, اللہ ڈرامے میں نہیں آتا. آپ اس کے ساتھ ڈرامہ کرو وہ مسکرا دے گا کہ کر لے, مجھے تیرے دل کا حال پتہ ہے تو جو کر رہا, اس کے بعد تو پھر وہی حرکت کرے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈرامہ ہی تھا. تو آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے معاذ اللہ, آپ خود کو دھوکہ دے دو گے, اللہ کو نہیں دے سکتے. تو اس لیے آج کی رات کا فائدہ اٹھائیں. پہلی طاق رات ہے اور کوشش کر کے جاگے پوری رات. کتنے گھنٹے کی رات ہوتی ہے, 4 بجے میرے خیال میں 4:30 پونے 5, اب تو 4:30 اذان ہو رہی, تو بہت ہی آسان ہے. اس میں تو الحمدللہ یہ ایک رات بھی آپ کو مل گئی تو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو آج انشاءاللہ یہ توبہ کی رات سمجھ کے, اپنی آخری رات سمجھ کے کہ اس کے بعد پتہ نہیں اگلی رات ملے نہ ملے, کیونکہ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہے. تو اتنی خوشی اور خضوع سے دعائیں کرو, اللہ کے آگے تڑپو, انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے. وما علینا